السلام علیکم خواتین و حضرات، معزز سامعین، ایمبیسڈر لاؤنج کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے افغانستان کے موجودہ صورتحال پہ ہے، اور ہمارے مہمان جو ہے آج کے پروگرام کے لیے وہ ایمبیسڈر ابرار حسین صاحب ہے۔ ابرار حسین صاحب افغانستان میں 2 دفعہ اپنی سفارتی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں۔ 1999 سے لے کر 2001 تک قندھار میں کونسل جنرل تھے، اور پھر 2014 سے لے کر 2017 تک کابل میں پاکستان کی سفیر رہے ہیں۔ میرے ساتھ دوسرے ساتھی ہیں ایمبیسڈر تنویر اختر خاصخیلی۔ تو افغانستان کے بارے میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کو چکن نیک کہا جاتا ہے۔ یہ ویسٹ ایشیا کو جو ہے وہ ملاتا ہے سنٹرل ایشیا سے اور آگے یورپ کو۔ افغانستان کے بارے میں ڈیوک آف ویلنگٹن، جس کو ہیرو آف واٹرلو بھی کہا جاتا ہے، اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اٹ از ایزی ٹو گیٹ انٹو افغانستان دین ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ۔ افغانستان کے لیے کئی اقدامات کیے گئے امن لانے کے لیے۔ پہلا اور سب سے سرگرم جو اقدام ہے وہ ماسکو فارمیٹ ہے، جو 2017 میں وجود میں آیا۔ 2019 تک امریکہ اس کا ممبر تھا۔ اس کے بعد UN سیکرٹری جنرل نے ایک دوسرا اقدام شروع کیا، اور وہ تھا دوحہ فارمیٹ، اور جس کے تحت جو ہے وہ ایک میٹنگ ہو چکی ہے، دوسری میٹنگ اب فروری 2024 میں ہونے والی ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اسپیشل انوائے افغانستان کے لیے مقرر کریں گے، لیکن اس کی اپوزیشن کر رہے ہیں، چائنا بھی کر رہے ہیں، رشیا بھی کر رہے ہیں، افغانستان بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک وقت کا ضیاع ہوگا اور کوششیں ہوں گی۔ تو آپ افغانستان میں کیا اس کا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس میں امن آئے گا اس طرح کے اقدامات سے، یا یہ مزید جو ہے غیر مستحکم اور افراتفری کا شکار ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ایمبیسڈر لاؤنج کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی اور اس بہت اہم موضوع پہ کینڈیڈ گفتگو کا یہ موقع فراہم کیا۔ افغانستان کی تاریخ آپ نے خود بھی بتا دی کہ پچھلے تقریباً 45-46 سال سے افغانستان غیر مستحکم ہے، اور پہلے روسی افواج کے آنے کی وجہ سے، اس کے بعد مجاہدین کی ان فائٹ کی وجہ سے، پھر طالبان کی حکومت جب آئی بھی، طالبان 1 کی، تو اس وقت بھی وہ شمالی اتحاد سے ان کی لڑائیاں ہوتی رہیں۔ پھر 2001 سے آنورڈز امریکہ اور نیٹو فورسز یہاں پہ آ گئیں، تو کسی نہ کسی صورت میں یہاں جنگ و جدل جاری رہا، اور تقریباً 45-46 سال بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ پورے افغانستان میں ایک ہی حکومت ہے۔ افغانستان میں کوئی 2 گروہ آپس میں لڑ نہیں رہے، تو اس لحاظ سے اتنے عرصے بعد افغانستان میں کم از کم امن ضرور قائم ہے۔ جہاں تک استحکام کا تعلق ہے تو استحکام بتدریج آتا ہے، اور اس کے لیے خود جو وہاں کی حکومت ہے، وہاں کے عوام ہیں، انہیں اس کے لیے کوششیں کرنا ہوں گی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت امن تو آ گیا ہے، جو استحکام کے لیے پہلی شرط ہے، لیکن اس کے بعد اس مستحکم ہونے میں کتنا وقت لگے گا، یہ ان اقدامات پر منحصر ہے کہ طالبان مستقبل میں اور موجودہ زمانے میں کیا پیش رفت کرتے ہیں۔ چونکہ ابھی تک طالبان کو پوری دنیا میں کسی نے ریکگنائز نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے جو مطالبات ہیں طالبان انہیں ماننے پر تیار نہیں۔ مثلا دنیا یہ چاہتی ہے کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان کے علاوہ جو دوسرے وہاں پہ سیاسی عناصر ہیں انہیں بھی حکومت میں شامل کیا جائے۔ اس کے جواب میں طالبان یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ساری دنیا میں کہیں بھی اپوزیشن حکومت میں شریک نہیں ہوتی، تو جو اپوزیشن ہے وہ اپوزیشن ہے، ہم حکومت میں ہیں، اور اگر انکلوسیو کا معاملہ ہے تو ہمارے نزدیک انکلوسیو یہ ہے کہ تمام جو ایتھنک گروپس ہیں ان کی نمائندگی ہو جائے۔ چنانچہ ہمارے یہاں تاجک بھی ہیں، ازبک بھی ہیں، ہزارہ بھی ہیں، اور پشتون تو طالبان کے جو مین سٹریم ہے وہ ہیں ہی پشتون۔ تو طالبان کا یہ آرگومنٹ ہے۔ اب یہ آرگومنٹ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، اسے اس لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وہاں پہ جو آبادی کا تناسب ہے ایتھنک گروہوں کا، کیا اسی تناسب سے لوگ حکومت میں ہیں؟
اگر پشتون 42% یا 45% ہیں اور تاجک 27% ہیں یا ہزارہ اور روزبک 9% ایچ ہیں، تو کیا حکومت میں سیاسی طور پہ اور جو سینئر بیوروکریسی ہے، جو سینئر پوزیشنز پہ لوگ ہیں، کیا سب میں یہی تناسب ہے، یا صرف 2-4 لوگوں کو لے کے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ انکلوسیو حکومت ہے؟ دوسری چیز، دنیا کا مطالبہ ان سے یہ ہے کہ وہاں پہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے، خاص طور پہ خواتین کے حقوق کا، چونکہ طالبان کی طرف سے خواتین پہ بہت سی پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ جو ملازمت پیشہ خواتین تھیں ان میں سے بہت سو کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ حکومت میں کہ وہ اپنی ملازمتوں میں نہ آئیں۔ اسی طرح سے خواتین کے جو اسکول اور کالج تھے وہ اکثر بند ہیں، اور اس کی وجوہات طالبان کبھی کہتے ہیں کہ فنڈنگ کی وجہ سے بند ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ نصاب ایک نیا ترتیب دے رہے ہیں، وہ نصاب جب مکمل طور پہ ہو جائے سامنے آ جائے گا تو پھر ہم یہ سارے اسکول اور کالج کھول دیں گے۔ لیکن وجہ جو بھی ہو، بہرحال ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے طالبان کی حکومت کے اور باقی دنیا کے درمیان۔ باقی دنیا میں جو ویسٹ ہے اس کے بارے میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ طالبان کے خلاف ہے، امریکہ اور یورپ، لیکن جو ریجنل ممالک ہیں، روس، چین، پاکستان، ایران اور سینٹرل ایشین ممالک، یہ سب وہ ہیں جو طالبان کے خلاف نہیں ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ طالبان کی حکومت، یعنی بلکہ جو بھی حکومت افغانستان میں ہے وہ مستحکم ہو، کیونکہ افغانستان میں امن اور استحکام ہوگا تو اس سے خطے کو ترقی میں مدد ملے گی۔ وہ تو اقبال کا شعر ہم سب نے سنا ہی ہوا ہے کہ آسیا یک پیکر آب و گلست، ملت افغان دراں پیکر دلست، از فساد او فساد آسیا، از کشاد او کشاد آسیا، اور تا دل آزاد است آزاد استن، ورنہ کاہے در رہے باد استن، کہ ایشیا اگر ایک انسانی باڈی کی طرح ہے تو افغانستان اس میں دل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر افغانستان میں امن و امان ہے، استحکام ہے، ترقی اور خوشحالی ہے تو پوری ایشیا میں ترقی اور خوشحالی ہوگی، اور اگر وہاں فساد ہے، وہاں پہ جنگ و جدل ہے تو پورا ایشیا اس سے کے مضمرات سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ چنانچہ اب اگر افغانستان میں امن ہے تو ایک طرف تو ریجنل کنٹریز کو یہ چاہیے کہ وہ اس امن کا فائدہ اٹھائیں اور افغانستان سے کو مل کے تسلیم کریں، اور افغانستان کے استحکام اور امن سے معاشی ترقی کے لیے جو فوائد اٹھائے جا سکتے ہیں، جیسے افغانستان اگر ٹرانزٹ ہب ہے، اگر وہ ایک ٹرانزٹ روٹ بن سکتا ہے تو، اور آلریڈی ہے بھی، لیکن اس کو زیادہ اجاگر کرنے کی اور زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح افغانستان میں جو ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ اویل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر BRI اور CPEC ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے افغانستان تک اور افغانستان بھی اس پہ آمادہ ہے تو ان معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ افغانستان میں اگر امن ہے تو آپ ٹاپی اور کاسا 1000 اور ٹرانس افغان ریلوے جیسے پروجیکٹس کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو علاقائی ممالک ہیں وہ بھی اس اہمیت کو سمجھیں، اور خود افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے وہ بھی یہ سمجھے کہ اسے کم از کم اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں، اسے اپنی ترقی کے لیے علاقے کی ترقی میں کردار ادا کرنا ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے سمجھنے کی بات ہے۔ شکریہ۔ میں ابھی ایمبیسڈر تنویر خاصخیلی صاحب سے درخواست کروں گا کہ سوال کریں۔ تھینک یو امجد سر، چونکہ آپ نے کافی تفصیلاً بات کی اس میں، اور سیکیورٹی ریلیٹڈ جب بات آتی ہے تو پاکستان کا سب سے بڑا ایشو جو آج کل آپ کا ہے پاکستان TTP کی ہم بات کرتے ہیں اس کا، اور یہ چیز کابل کو بھی بتا دی گئی کہ یہ ریڈ لائن ہے ہمارے لیے۔ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر طالبان اپنی جو موجودہ ان کی پالیسی ہے ود ریگارڈ ٹو، ہم سے کہا تو جاتا ہے کہ جی ہم ان کو کنٹرول کر رہے ہیں سب کچھ، اگر یہ تبدیل نہیں ہوتی اور TTP کنٹینیو رہتی ہے ہمارے پاکستان کے اندر گڑبڑ کرنے کے لیے، ٹیررزم ایکٹ وغیرہ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی پالیسی کو ریویو کر سکتے ہیں اس بارے میں؟ جی، جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے،
کوئی بھی ملک جو ہے جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہو یا دہشت گردی کی کوششیں ہو رہی ہوں تو یقیناً یہ اس کے لیے ایک ریڈ لائن ہوگی. اور جو دوسرے ممالک کسی نہ کسی طریقے سے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس میں انوالو ہیں، انہیں بھی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. مثلا ہمارے کیس میں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ افغان سرزمین کو دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف، تو طالبان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی سرزمین سے خطے کے کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی نہ کی جائے. جب دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا تو اگرچہ اس میں جو معاہدے میں صرف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے بارے میں یہ وعدہ کیا گیا تھا، لیکن جو بائیلیٹرل ملاقاتیں ہوئیں طالبان کی دوسرے علاقائی ممالک سے، اس سب میں انہوں نے سب کو یہ ایشورنس دی تھی، یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو اب دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک ول اور ایک کیپیسٹی. یعنی کیا افغان طالبان واقعی یہ چاہتے بھی ہیں کہ ٹی ٹی پی کو اور جو دوسرے دہشت گرد گروہ ہیں انہیں لگام ڈالی جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ ایسا چاہتے ہیں تو کیا ان میں یہ صلاحیت ہے، کیا وہ دفاعی طور پہ اتنے مضبوط ہیں کہ ایسا کر سکیں. جہاں تک پہلی بات ہے اس پہ بھی ایک کویسچن مارک ہے، اور جو دوسری چیز ہے اس پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. یعنی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، ایک عمومی تجزیہ یہ ہے کہ چونکہ نظریاتی طور پہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان میں بہت زیادہ ہم آہنگی ہے، چونکہ ٹی ٹی پی کے لوگوں نے بہت سے افغان طالبان کی میزبانی کی تھی پاکستان میں، چونکہ اب طالبان کا جو فٹ سولجر ہے وہ ٹی ٹی پی کو اپنا ہی ایک حصہ سمجھتا ہے، چونکہ ٹی ٹی پی نے ملا ہیبت اللہ کی بیعت کا اعلان کیا ہوا ہے، تو ایسے میں جو افغان طالبان کا فٹ سولجر ہے اس کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ ٹی ٹی پی ان سے الگ ایک گروہ ہے، اور اس سے لڑائی کے ذریعے اگر وہ ویسے نہیں مانتے اور ان سے لڑنا پڑے تو افغان طالبان کا فٹ سولجر شاید مشکل سے ان سے لڑنے پر آمادہ ہوگا. یہ بات افغان طالبان کے رہنما بھی سمجھتے ہیں، لیکن اب یہ ان کے رہنماؤں کا کام ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے افغان طالبان کی راہ میں مشکلات کھڑی کر رہی ہے. افغان طالبان کی حکومت کے جو اس کے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور اگر ٹی ٹی پی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گی تو افغان طالبان کے لیے بہت بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، جبکہ ویسٹ پہلے ہی ان کے خلاف ہے، اور اگر علاقائی ممالک اور پڑوسی ممالک بھی ان سے نالاں اور پریشان ہو جائیں اور رنجشیں پیدا ہو جائیں تو یہ افغان طالبان کی حکومت کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے. شکریہ. ابرار صاحب، آپ کو افغانستان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایشیا کا سوئٹزرلینڈ ہے، اس سے ٹریڈنگ روٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے ان کو آپس میں بات چیت اور اس طرح رکھنے کے لیے یہ جو ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اس میں کے بارے میں وہ کہا جائے، خواتین کے حقوق کے بارے میں. پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ افغانستان اس وقت جو ہے غربت کے 96% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں. کوئی خاص وہاں پر بینکنگ سسٹم بھی نہیں ہے، فارمل گورنمنٹ مشینری بھی نہیں ہے، اور فارمل آرمی بھی نہیں ہے ملک کی دفاع کے لیے. تو اور پھر اگر اس کے ہمسائے ممالک کو دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ ٹی ٹی پی کی وجہ سے مسائل ہیں، ایران کے ساتھ وہ ہزارہ کی وجہ سے مسائل ہے، چائنا کے ساتھ ایسٹرن ترکستان کی وجہ سے، ازبکستان کے ساتھ بھی، تاجکستان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ مسائل ہیں. تو کیا یہ افغانستان کی ڈی این اے میں کوئی مسئلہ ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے افغانستان چونکہ بڑے عرصے غیر مستحکم رہا ہے، جنگ و جدل کا شکار رہا ہے، تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی ملیٹنٹ گروپس تھے
انہوں نے ایز اے ریفیوج افغان سرزمین کو استعمال کیا اور دنیا بھر سے وہ کھنچ کے وہاں چلے آئے. اور یہ تو پھر چونکہ اڑوس پڑوس کے گروپس ہیں کہ اگر تاجکستان کا گروپ جو ہے وہ وہاں پہ ہے، ازبکستان کے ملیٹنٹ گروپ وہاں پہ ہے، یا چائنا کا ملیٹنٹ گروپ یا پاکستان کا وہاں پہ ہے، تو ان لوگوں کے لیے تو افغانستان پہنچنا بہت آسان تھا. اور یہ اب سے نہیں ہے، جب طالبان کی پہلی حکومت تھی تو اس وقت بھی ایسے بہت سے گروہ وہاں موجود تھے. اور لیکن اب جیسے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ افغان طالبان 2 جو ہیں وہ طالبان 1 سے بہت حد تک مختلف تو ہیں، لیکن نظریاتی طور پہ وہ ویسے ہی ہیں. اور ان میں سے بہت سے لوگ اب بھی حکومت کے ساتھ ہیں جو طالبان 1 کی حکومت میں شامل تھے. لیکن اس لحاظ سے انہوں نے کچھ مختلف ہونے کا مظاہرہ کیا ہے کہ جیسے طالبان کی پہلی حکومت میں ٹیلی ویژن رکھنے کی اجازت ہی نہیں تھی، ٹیلی ویژن سینٹرز بند کر دیے گئے تھے. اب وہاں پہ بہت سے چینلز ہیں جو چل رہے ہیں. اسی طرح پرانے افغانستان میں یا طالبان کے زمانے میں بہت سی ایسی پابندیاں تھیں جو اب نہیں ہیں. لیکن انہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو وعدے انہوں نے پہلے کیے تھے حکومت میں آنے سے پہلے، ان سب کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں. جیسے ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے بارے میں ان کے اسپوکس پرسن نے خود کہا تھا کہ ہم خواتین کو پڑھنے کی اجازت بھی دیں گے، ملازمت کی اجازت بھی دیں گے اور سیاست میں آنے کی اجازت بھی دیں گے. اور دوسرا جو انہوں نے علاقائی ملکوں سے وعدے کیے تھے کہ ہم افغان سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو یہ سب وعدے بہت اہم ہیں. لیکن بظاہر افغانستان میں ہو یہ رہا ہے کہ ود ان طالبان بھی کئی گروپس ہیں. اس میں سے ایک مین جو لکیر کھینچی جا سکتی ہے کہ ایک ماڈریٹس ہیں جنہوں نے جگہ جگہ مذاکرات کیے، نیگوشیشنز کی، دنیا کا ویو کو سمجھا اور پھر یہ وعدے وعید کیے. دوسری طرف وہ ہارڈ لائنرز ہیں جو لڑتے رہے ہیں اور جن کا خیال یہ ہے کہ ہم نے بزور بازو افغانستان پہ قبضہ کیا ہے اور یہ ہمارا استحقاق ہے کہ ہمارا جو بھی نظریہ ہے ہم پوری طاقت کے ساتھ اس کو افغانستان پہ نافذ کر دیں. جب تک ان دونوں کے درمیان کوئی پیچ اپ نہیں ہوتا، کوئی درمیانی راستہ نہیں نکلتا، اس وقت تک ان کے لیے آگے بڑھنا بہت مشکل ہوگا. تو انہیں ایک تو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرے علاقائی ممالک سے بنا کے رکھنے کی ضرورت ہے. تنویر آپ سر اسی بات چیت کو آگے کرتے ہوئے میں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے جو بھی لیٹلی کچھ عرصہ پہلے بلکہ پچھلے سال کے اندر جو ہوا انلیگل افغانس کو ڈیپورٹیشن کی بات آپ کی نالج میں ہوگی حساب کتاب، اور اس وقت سوچا یہ گیا کہ یہ ہم پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ یا ایک لیوریج کے طور پہ اس کو استعمال کریں گے. تو بظاہر تو کچھ اس سے ہمیں اچیو نہیں ہوا، بٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا آبجیکٹیو یا کچھ جو گول اچیو کرنا چاہتے تھے وہ کر سکے یا ہم نے غلطی کی؟ دیکھیے اس میں دونوں باتیں ہوئی ہیں. ہم نے ایک تو افغان ریفیوجیز کو نہیں نکالا، صرف ان لوگوں کو نکالا ہے جو غیر قانونی طور پہ یہاں رہ رہے ہیں. جی. اور اس میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم صرف افغانوں کو نکالنا چاہتے ہیں، ہم نے کہا جو بھی پاکستان میں غیر قانونی طور پر رہ رہا ہے اسے پاکستان سے نکل جانا چاہیے، اور انہیں ایک ٹائم لائن دی گئی کہ اس کے اندر آپ نکل جائیں. اور ویسے بھی ہم دیکھیں تو ہم نے افغانوں کو کوئی 4-5 دہائیوں تک یہاں رکھا ہے، ان کی میزبانی کی ہے، اور جو بھی ریفیوجی تھا، بلکہ جو ریفیوجی نہیں بھی تھا، لوگ یہاں اللیگلی بھی آ کے رہتے رہے. تو اور کیوں رہتے رہے کہ افغانستان میں صورتحال غیر مستحکم ہے، وہاں پہ لڑائی جاری ہے. تو اب جب کہ وہ لڑائی ختم ہو گئی ہے، وہاں پہ امن آ گیا ہے، تو یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے. اٹس اونلی فیئر کہ جو اللیگل افغان ہیں جو یہاں رہ رہے ہیں، کم از کم وہ تو اپنے ملک واپس چلے جائیں، اپنے ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں، بجائے اس کے کہ کسی دوسرے ملک میں وہ اللیگلی رہتے رہیں. تو ہم نے جب یہ کیا تو ایک طرف تو ہم نے وہ اپنا استحقاق استعمال کیا غیر قانونی لوگوں کو نکالنے والا، اور دوسری طرف ہم نے یہ بات بھی انڈائریکٹلی کنوے کر دی افغان حکومت کو کہ ہم جو کچھ کر رہے تھے ہم آؤٹ آف وے جا کے افغانیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے تھے، لیکن اس کے بدلے میں یہ نہیں ہونا چاہیے
کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں کے لیے افغان سرزمین کو استعمال کیا جائے. تو یہ اگر آپ یہ بھی کہیں کہ ان کو نکالنے کی وجہ سے حملوں میں کوئی کمی نہیں آئی, دہشت گردی کم نہیں ہوئی, تو کم از کم یہ ایک علامتی طور پہ آپ کی رنجش اور آپ کی ناراضگی کا بڑا واضح اظہار ضرور تھا. اگرچہ جو آپ اس کے نقصانات کی بات کر رہے ہیں تو وہ ریپرکشنز بھی یقیناً ہیں. یعنی ایک طرف تو آپ نے اپنی رنجش کا اظہار کیا, لیکن دوسری طرف جن لوگوں کو آپ نے نکالا تو آپ جو 40-50 سال سے میزبانی کر رہے تھے اور آپ نے ایک گڈ ول کریٹ کی تھی, اس میں ایک نمایاں کمی کا اندیشہ پیدا ہو گیا. افغانستان میں مجھے کئی افغانوں نے یہ بتایا کہ جب آپ ٹیلی فون کرتے ہیں تو ٹیلی فون پہ جیسے ہمارے یہاں مختلف اناؤنسمنٹس آتی ہیں, تو وہاں پہ یہ اناؤنسمنٹ آتی ہے کہ پاکستان سے نکالے گئے افغان جو ہیں جوق در جوق آ رہے ہیں اور ان کی مدد کے لیے حکومت کا ساتھ دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں جب بھی کوئی فون کرتا ہے تو اسے فوری یہ خبر ملتی ہے کہ پاکستان نے افغانوں کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی. مطلب اگرچہ یہ پروپیگنڈا کے طور نہیں پر ہے, استعمال کر رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں ملکوں میں اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹو ہونا چاہیے کہ ہم افغان مہاجرین کو اب بھی رکھے ہوئے ہیں. ہم یعنی اب بھی پاکستان میں کوئی 27 لاکھ کے قریب افغان اب بھی ہیں, جس میں رجسٹرڈ افغانس بھی ہیں, ان کے شناختی کارڈوں والے بھی ہیں, صرف اللیگلز کو جانے کے لیے کہا گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارا ویو ہے اس کو بھی افغانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب سر, اب چونکہ ساری ہم نے بات چیت کی, ایک امپورٹنٹ فیکٹر جو پاکستان سے, چونکہ باقی ہم نے باتیں کر لیں, ٹرانزٹ ٹریڈ, جو کہ ہماری طرف سے بھی ہے اور ان کی طرف سے بھی مسئلے ہیں. اور آپ کو علم ہے کہ پچھلے کتنے عرصے سے چمن کا بارڈر اور طورخم میں کوئی ایکٹیویٹی اور نہیں ہو رہی. جو رولز ریگولیشنز یا جو کیے اور جو اس کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں, اور اس طرح یہ ایشو ہو رہا ہے. اس کے حل کو چونکہ یہ اگر ہوگا تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کے پاس آلٹرنیٹ بھی موجود ہے ایران کا. تو اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ اس میں گیو اینڈ ٹیک کرنی چاہیے, کچھ ان سے بات چیت کر کے اس کو سیٹل کرنا چاہیے؟ دیکھیں, آلٹرنیٹ روٹ تو ان کے پاس ہے. چاہ بہار کے لیے آپ کو پتہ ہے انڈیا نے زرنج دلارام روڈ بنایا, اور صرف اسی مقصد کے لیے بنایا. اور اس کے علاوہ افغانوں کے پاس ایک لیپس لزولی روٹ بھی ہے. لیکن وہ سارے روٹ پاکستانی روٹ کے مقابلے میں زیادہ مہنگے بھی پڑتے ہیں اور زیادہ وقت بھی لیتے ہیں, دشوار بھی ہیں. تو افغان تاجروں کی ہر حال میں ترجیح یہ ہوتی ہے کہ پاکستانی روٹ استعمال کریں, اور پاکستان کا مفاد اس میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ سٹیکس افغانوں کے یہاں کریٹ کیے جائیں. چونکہ جتنے ان کے سٹیکس یہاں زیادہ ہوں گے آپ اتنے ہی مضبوط پوزیشن میں ہوں گے. چنانچہ افغان تاجروں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دی جانی چاہیے. حال ہی میں ہم نے جو کچھ ایکشنز کیے ہیں جو بظاہر اس لیے ہیں کہ ہم اسمگلنگ کو روکنا چاہتے ہیں, کنٹرولز, جی, تو 212 آئٹمز جو ہیں بین کر دیے یا ان پہ ڈیوٹیز لگا دی ہیں. اس میں میرا خیال, ذاتی ویو میرا یہ ہے کہ کوئی ایسا وے آؤٹ نکالنا چاہیے جس میں ون ون سچویشن ہو دونوں سائڈوں سے. اور جو ایک تجویز میری طرف سے یہ ہوگی کہ جتنا افغان سامان آتا ہے افغانیوں سے یہ طے کر لیا جائے کہ ان آئٹمز پہ پاکستان میں جو ڈیوٹی ہے اتنی ہی ڈیوٹی وہ افغانستان میں لگائیں. یہ ان سے نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے. اگر وہ اس پہ آمادہ ہو جاتے ہیں تو دوسری ایک اس سے بھی اہم چیز یہ ہے کہ وہ ڈیوٹی کراچی میں وصول کی جائے یا جس پورٹ سے بھی وہ سامان انٹر ہو رہا. اور اگر افغان یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیوٹی پاکستان وصول نہ کرے تو وہ اپنے ہرکارے بھیج دیں, اپنے اہلکار بھیج دیں, وہ کراچی میں بیٹھے ہوں, وہ اپنے سامان پہ ڈیوٹی وصول کر لیں. جب وہ ایکول ڈیوٹی ہوگی تو وہ یقین جانی وہ سامان اسمگل نہیں ہوگا, وہ پاکستان میں آنے کا سوال ہی ختم ہو جائے گا. افغان حکومت بھی خوش ہوگی کہ اسے بہت زیادہ ڈیوٹی یہاں سے ملے گی, اور پاکستان کو اس لحاظ سے خوش ہونا چاہیے کہ اسمگلنگ ختم ہو جائے گی. سر, آخری سوال, افغانستان نے طالبان کی جو دوسری حکومت آئی انہوں نے اپنے وعدے وعید پورے نہیں کیے ہیں, انہوں نے ظاہر ہے کچھ ظلم بھی کیے ہوں گے.
لیکن بعض جو انٹرنیشنل آبزرور ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر افغانستان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، یہ واحد راستہ ہے تو موجودہ طالبان کی حکومت کو، تو ان کو مزید انگیج کیا جا سکتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل گارنٹر ہو، جیسے رشیا ہو، چائنا ہو اور دوسرے سعودی عرب ہو، وہ افغانستان سے یہ گارنٹیز لے لیں کہ آپ کو ریکگنیشن کے بدلے میں آپ نے جو اقدامات کرنے ہیں، جیسے آپ نے دوحہ ایگریمنٹ کے تحت آپ نے وعدہ کیا تھا کہ سیز فائر ہوگی تو اس کے بعد پھر جو ہے نا ہم اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے لیے پناہ گاہ استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور 4-5 ایسے انہوں نے وعدے کیے تھے، تو کیا یہ پاسبل ہے؟ جی بالکل پاسبل ہے کہ علاقائی ممالک جو ہیں، اس خطے کے ممالک مل کے، جو 5-6 ممالک ہیں، اس میں ترکی کو بھی شامل کر لیں، وہ یہ نیگوشیٹ کریں افغان طالبان سے کہ ہم آپ کو تسلیم کرنے پہ آمادہ ہیں، بشرطے کہ آپ اس چیز کی مکمل گارنٹی دیں کہ افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور اگر ان کے پاس کیپیسٹی کا ایشو ہے تو تمام ممالک مل کے اس کیپیسٹی کو پورا کر سکتے ہیں۔ اب بدقسمتی سے ہو یہ رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے بھی پابندیاں ہیں، امریکہ کی طرف سے بھی پابندیاں ہیں، اور جو یو این کی طرف سے سینکشنز ہوتی ہیں، اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں کہ آپ نے ان کی فائنینشیل مدد نہیں کرنی، اور آپ نے ملیٹریلی ان کی مدد نہیں کرنی۔ اب اگر آپ کسی حکومت سے یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ ساری دنیا کے ملیٹنٹ گروپس سے خود لڑے، تو اس کو مدد کی بھی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ان شرائط پہ انہیں تسلیم کیا جائے، اور ساتھ ہی انہیں یہ کہا جائے کہ اگر آپ کو خود لڑنے میں کوئی مشکلات ہیں تو سارے علاقائی ممالک اس کے لیے آپ کی مدد کرنے پہ آمادہ ہیں۔ تو اس میں میرا خیال ہے کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر ابرار صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ افغانستان کے موجودہ صورتحال اور طالبان کی حکومت کے بارے میں ہمیں بتایا۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے ساتھ اختتام کو پہنچتے ہیں۔ افغانستان، جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا اور جیسے ایمبیسڈر ابرار نے کہا کہ یہ ایشیا کا دل ہے۔ افغانستان میں امن ہوگا تو ایشیا میں بھی امن ہوگا، لیکن افسوس کے ساتھ اور یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ افغانستان اب بھی ایک رستہ ہوا زخم ہے۔ اللہ کرے کہ افغانستان میں امن ہو، جس سے علاقے میں بھی امن ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔